قومی سلامتی اجلاس بڑا انتظار تھا جی، کیونکہ بیرونی سازش، مداخلت اور اس پہ یہ اجلاس اس حکومت کے بننے کے بعد پہلی مرتبہ ہو رہا تھا. مگر اجلاس کیا ہوا شاید کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. شاید ان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا جو اجلاس میں بیٹھے تھے، کیونکہ اعلامیہ جو ہے وہ تو اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. اب اعلامیہ میں کیا رہے کہ جی سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ بات تردید تو ڈی جی ایس پی آر بھی کر چکے ہیں بھائی، تو پھر یہ اجلاس کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا، بڑے مزیدار بات ہے، سازش کا لفظ استعمال نہیں ہوا، زبردست چیز ہے جی، مان لیا ہم نے، سر تسلیم خام ہے. اب ہوا کیا ہے، یعنی پچھلے اجلاس کے منٹس کی توثیق کی ہے. اور پچھلے اجلاس کے منٹس میں کیا تھا؟ پچھلے اجلاس کے منٹس میں یہ موجود تھا کہ مداخلت یعنی بیرونی مداخلت کا لفظ استعمال ہے، اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے قومی سلامتی کمیٹی نے، اور اس کے علاوہ ناقابل قبول قرار دیا. تو بھائی بڑی چھوٹی سی بات ہے، سازش بڑی چیز ہوتی ہے یا مداخلت؟ یہ لفظوں میں الجھا کے، یعنی یہ اب تو گورنمنٹ کی سطح پہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں شک و شبہ ڈالا جا رہا ہے، زبردستی ڈالا جا رہا ہے مسئلے میں. سیدھی بات ہے جی، آپ نے کہا تھا کہ مداخلت ہے تو مداخلت ہے، ختم بات. قومی سلامتی کمیٹی اس بات کا کر چکی ہے، لکھ چکی ہے اعلامیے میں کہ یہ مداخلت تھی. اب بریفنگ کروائی گئی رانا ثناء اللہ صاحب سے، قومی سلامتی کونسل بیرونی مداخلت، وزیر داخلہ آ گئے پریس کانفرنس میں. اور ان کی پریس کانفرنس شروع کہاں سے ہوئی کہ جی ای سی ایل میں یہ ہوگا، ای سی ایل میں یہ نام ڈالا جائے گا، عمران خان کو سیکیورٹی دے دی گئی. بھائی قومی سلامتی اجلاس کدھر ہے؟ شاید اس پہ بولنے کی جسارت نہیں تھی، یہ بھی حقیقت ہے. تو بہرحال انہوں نے پھر بولنا شروع کیا، اس کے بعد وہ اعلامیہ بھی آگے، شاید اس لیے ان کو بٹھایا گیا تھا کہ سوال جواب ہو تو اس کا وہ تگڑا جواب دے سکے. رانا صلی اللہ صاحب بہرحال تجربہ کار آدمی ہے، وزارت اطلاعات کی بس کی بات یہ نہیں تھی. اچھا لیکن دیکھیں اب صورتحال میں ہے کیا. شاہ محمود قریشی نے بھی جوابی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی سب صحیح ہے. تو عوام، ایسا نہیں ہے کہ عوام سمجھ نہیں رہے، عوام یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ آپ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات راسخ ہوتی جا رہی ہے، جتنے شکوک و شبہات یہ پیدا کیے جا رہے ہیں، اس سے بات یہ عوام کے ذہن میں راسخ ہوتی جا رہی ہے کہ آپ اس معاملے پر کچھ چھپا رہے ہیں. اور دیکھیے اگر یہ بات عوام کے ذہن میں یہ پرسیپشن آ جاتا ہے تو اس کا پورا فائدہ عمران خان کو پہنچے. وہیں سے شروع جاؤں. اب عوام پہ یہ پرسیپشن اگر ہو جاتا ہے کہ آپ کچھ چھپا رہے ہیں، کیونکہ جو حالات اور واقعات ہیں، جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، وہ تو آپ لگ رہا ہے کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے. تو اگر یہ ہو جاتا ہے پرسیپشن، تو اس چھپانے کے شک کا سارا فائدہ عمران خان کو جائے گا، کیونکہ وہ سچا مانا جائے گا کہ جی کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے. دیکھیں عمران خان کل کے جلسے میں ایک بڑا اہم جملہ تھا، شاید آپ نے مس کیا ہو تو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں. عمران خان صاحب نے کل کے جلسے میں کہا کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہو تو دوبارہ انتخابات کروا دیں. بہت بڑا جملہ ہے یہ، چھوٹا جملہ نہیں ہے. یہ وہ کس کو مخاطب ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے تو واضح طور پر ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ اعتراف کر لیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب نہیں ہوتے تو شاید ہماری حکومت ختم نہیں ہوتی. تو یہ تو بڑی واضح باتیں ہیں، اشاروں کنایوں میں بہت کچھ سمجھایا جا رہا ہے، اور کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، وہ والی بات ہے. اب یہ اشارے کنائے کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی دہشت ہے یا خوف ہے جس کے باعث یہ اشارے کنائے استعمال کیے جا رہے ہیں. اگر عزت ہوتی تو ظاہر ہے کہ بات بڑی واضح کی جاتی ہے، اپنے بزرگوں سے بات کر لی جاتی ہے کہ جی یہ بات ہے. لیکن یہ کچھ معاملہ مشکوک سا ہے. آئندہ کے دنوں میں صورتحال کچھ تیزی سے تبدیل ہونے والی ہے، اور شاید اگر میں غلط نہیں تو ارلی الیکشنز جانا پڑے گا، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے. یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں. معصوم رضوی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.